السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں سورہ نوح کی آیت نمبر 28 سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور جو میرے گھر میں آ چکے ہیں ایمان کی حالت میں ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو مومنین اور مومن یعنی مومن عورتیں اور مومن مرد ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو ظالم ہیں ان کو ہلاک فرما، ان کی ہلاکت میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ دی اور عذاب سے بچا لیا۔ سیلاب کا جو عذاب آیا تھا اس نے تمام ظالموں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس دعا میں غور کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تھی، پھر والدین کے لیے، اور نوح علیہ السلام کے والدین مومن تھے، ایمان والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد ان کا نام تھا لمک، اور آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام شخمی تھا، تو وہ ایمان والے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کے لیے بھی دعا فرمائی تھی۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ بھی آپ غور کر لیں کہ اس عذاب میں بچے نہیں فوت ہوئے تھے، بچے ہلاک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اس سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بانجھ کر دیا تھا، ان کی اولاد ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس لیے جب سیلاب آیا تھا اس وقت کوئی ان میں بچہ تھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، لیکن جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بچا لیا۔ اس دعا کے پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ پہلی بات مغفرت ہے کہ اپنی بھی معافی اور گناہوں سے معافی اور اللہ کی طرف سے بخشش عطا ہوتی ہے اپنے لیے، اور والدین کے لیے بھی بخشش ہے۔ اور جب آپ گھر میں کوئی محفل کرتے ہیں، ذکر کی محفل کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے کہ گھر کے اندر بندے کو ذکر کی محفل ضرور کرنی چاہیے، اور اس میں اپنے جو جاننے والے ہیں ان کو بلانا چاہیے، اور اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعا میں جب آپ کہتے ہیں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بندہ جو بھی میرے گھر میں ایمان سے داخل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ گھر میں ایمان کے ساتھ جو موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف فرماتا ہے اور ان کی بخشش ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دعا بہت اہم ہے۔ پڑھتے ہیں دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ رب اغفر لی، اے میرے رب
مجھے بخش دے، والدیہ اور میرے والدین کو بھی بخش دے، والمن داخلہ بیتیا مومنا، اور میرے گھر میں جو داخل ہوئے ہیں ایمان کے ساتھ ان کو بھی بخش دے، وللمومنین، اور جو مومن ہیں مرد پوری دنیا میں ان سب کو بخش دے، والمومنات، اور جو مومن عورتیں ہیں ایمان والی عورتیں ہیں ان سب کو بھی بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت و بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتیا مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں ایمان سے داخل ہوئے ہیں ان کے بھی گناہ معاف فرما دے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو بھی معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے والدین کے اوپر اللہ کرم فرمائے گا، اگر وہ زندہ ہیں پھر بھی اور فوت ہو گئے ہیں تو پھر بھی ان کے گناہ معاف ہوں گے، اور آپ کے گھر میں جو آ جائیں ایمان والے، آپ کے خاندان والے ہوں، آپ کے بیوی بچے ہوں، دوسرے ہوں، پھر ان کی جب دعا کرتے ہیں تو گھر میں جو موجود ہوتے ہیں ان سب کی بھی بخشش کی دعا اس میں ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تمام دنیا میں جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ہوتی ہیں ان کی بخشش اور گناہوں سے معافی کی دعا بھی ہو جاتی ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی کے لیے اللہ کی طرف التجا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ دعا بہت اہم ہے، تو اس کو ضرور مانگا کریں، کیونکہ اس میں بخشش بھی ہے، گناہوں سے معافی ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں، جو ظلم کرنے والے، ان کے لیے تباہی بربادی بھی ہے، اور اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعاؤں سے مستفید فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرما کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔